گزشتہ 2-3 دنوں سے اسلام کے بارے میں چند ایک بات عرض کر رہا ہوں، اور وہ اس لیے ذکر ہو گیا کہ باہر کے دورے کے بعد کہ وہاں کس قسم کی باتیں کرتا ہوں یہ کی جاتی ہیں، یہ کن چیزوں کی ضرورت ہے، اسی بنا پر یہ عنوان سے ہوا۔ آج بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ گزشتہ دنوں یاد ہوگا یہ ذکر کیا تھا، شہر کی عظمت کو جاننے کے لیے بڑا ضروری ہے دیکھا جائے تو شہر والا کون ہوتا ہے، دوسری عظمت کے لیے شہر کے اندر کمال کیا ہے۔ حکیم نے نسخہ دیا ہے تو وہ حکیم کتنا بڑا ہے کبھی، اور نسخہ استعمال ہوا ہے تو وہ کتنا کامیاب رہا، اور اس نسخے کو کن کن لوگوں نے استعمال کیا اور وہ صحت مند ہو گئے۔ یہ گزشتہ باتیں یاد آ گئی ہیں۔ اب نسخہ کئی بیماریوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ حکیم دیسی حکیم کو نسخہ تیار بھی اس میں مرچی بھی ڈال لو، بنفشہ بھی اس میں ڈالو، اناج بھی ہو جائے، اس کی ایک جز یہ ہے، ایک حصہ یہ ہے، ایک یہ استعمال کرو، ان سے احتیاط ہو جائے۔ اسلام وہ نسخہ ہے جس کے اجزاء بڑے مختلف ہیں، اور اس میں کئی بیماریوں سے بے شمار لوگوں کو شفا بخشی ہے۔ اس عظیم نسخے کے اندر ایک دوائی جس کی ضرورت اس وقت تھی کہ محبوب آئے، شدت سے وہ ضرورت محسوس کی جا رہی تھی اس بیماری کے لیے کہ کوئی اس کا علاج ہو تاکہ یہ بیماری ختم ہو۔ وہ بیماری تھی قتل و غارت کی بیماری، وہ بیماری تھی دہشت گردی کی بیماری، وہ بیماری تھی ظلم کی بیماری، وہ بیماری تھی ناانصافی کی بیماری، وہ بیماری تھی کہ حکومت سے بڑے لوگ تو چھوٹ جاتے تھے اور جو غریب قابو آ جاتا تو اسے رگڑا بجا جاتا تھا۔ یہ وہ بیماری تھی جو اس وقت عروج پر تھی۔ اللہ کے کائنات کے محبوب پاک اسلام نے جس نسخے کو قوم کو لا کر دیا، اس بیماری کا علاج اس میں ایک دوائی ہے جس کا نام عدل ہے۔ عدل، برابری، انصاف۔ اس دوائی نے کتنا اثر کیا؟ یہ اسلام کے اندر انصاف کا پہلو تھا۔ لفظ عدل بھی ہے اور عدل بھی۔ عدل کا لفظ ہم نے سنا ہے، عدل کہتے ہیں جانور کے دونوں پہلوؤں میں چھٹی رکھ کے دو گولیاں رکھنی، کسی گڑے پر، گھوڑے پر، اونٹ پر، وہ وزن جو اس جانور کی پیٹھ کے دائیں بائیں ہے وہ برابر ہے، وہ عدل ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک طرف دو گولی ہو اور ایک طرف ایک گولی لگی ہو تو جانور کے لیے بھی مصیبت ہے اور کبھی یہ منزل تک پہنچ نہیں سکتا۔ عدل، انصاف، اور یہ انصاف یہ کتنا ضروری ہے بلکہ یوں سے سمجھا جائے اس کائنات کا پورا نظام، کائنات کا پورا نظام عدل پر مشتمل ہے، انصاف اور برابری پر مشتمل ہے۔ قرآن مقدس میں آسمانوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بار بار دیکھ ہر طرح میں فطور، یہ جو میں نے آسمانوں کا نظام بنایا ہے، آسمانوں کا جو نظام بنایا ہے، کیا اس میں کسی قسم کی خرابی دیکھتا ہے؟ کسی قسم کا فطور دیکھتا ہے؟ کوئی نقص نہیں۔ سب یہ مسئلہ کر رکھا ہے، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ دیکھ، 3 مرتبہ دیکھ، 10 مرتبہ دیکھ، آسمانوں کو دیکھ، زمینوں کو دیکھ، کیا ان میں کوئی خرابی پاتا ہے؟ یہ وزن ہے، برابر ہے، ساتوں آسمان برابر ہے،
کائنات کا نظام عدل پر مشتمل ہے. باہر کی چیزوں کو چھوڑو، میں خود ایک کائنات ہوں، آپ کا وجود خود کائنات ہے. آپ کے اندر میرے اندر بہت کچھ قدرت نے رکھا ہوا ہے، بہت کچھ رکھا ہے. ساتوں آسمانوں کی حقیقتیں تیرے میرے اندر موجود ہے. چاند اور سورج کی حقیقتیں تیرے میرے اندر آنکھوں کی شکل میں رکھ دی گئی ہے. ستاروں کی حقیقتیں تیرے میرے اندر حواس خمسہ کی صورت میں کہ ستاروں سے میں راہ حاصل کرتا ہوں. حواس خمسہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے، دیکھنا، چکھنا، سننا، پکڑنا. ان کے ذریعے سے میں اپنی زندگی کو چلا رہا ہوں. اگر کائنات کے اندر لوح محفوظ ہے آسمانوں پر جس پر سب کچھ لکھا ہوا ہے قیامت تک کے علوم سے ہو، تو تیرے میرے اندر قدرت نے ایک ذہن ایسا رکھا ہوا ہے. اگر آپ نے پنجابی جانتے یہ میں پنجابی پڑھی ہے، وہ بھی لکھی گئی، اردو پڑھا وہ بھی لکھا گیا، انگلش پڑھی وہ بھی لکھی گئی، فارسی پڑھی وہ بھی لکھی گئی، بنگلہ دیشی پڑھا وہ بھی لکھا گیا، جرمن پڑھا وہ بھی لکھا گیا. دنیا کی کوئی 1700 زبانیں آپ یاد کر لیں، ایسا نہیں ہوگا کہ پہلی جو بات ہے وہ بھول جائے. وہ میرا آپ کا ذہن لوح محفوظ کا نقشہ پیش کرتا ہے. یہ بھی اگر کائنات کے اندر آسمانوں پر عرش ہے اور بہت بڑی مقدس شے ہے، عظیم شے ہے، تو عرش کا نقشہ صوفی کہتے ہیں کہ مومن کا دل بھی عرش کا نقشہ پیش کرتا ہے. جیسے عرش خدا ذوالجلال کی بے پناہ عنایت ہے، اسی طرح مومن کے دل پر بھی خدا کے جلال کی جلوے رہتی ہے. اگر زمین کو لے لیں تو زمین پر مقدس مقامات ہیں. مدینہ منورہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، تو تیرے اندر بھی دل ہے جو مقدس جگہ ہے. تیرے اندر بھی چہرہ ہے جو مقدس جگہ ہے. غالباً یہ وجہ ہے چونکہ چہرہ مقدس شے ہے میرے آپ کی جسم میں، اس لیے دعا کے بعد ہم ہاتھ میں چہرے کو پھیرتے ہیں. اس سے زیادہ تو مقدس شے مجھے نظر نہیں آئی کہ دعا کر کے ہاتھ ایسے کرنا چہرے پر ہے، جس سے اس کی تقدیس کا پتہ چلتا ہے. اگر اس کائنات کے اندر پہاڑ میں رکھے ہوئے تو میرے اندر بھی پہاڑ ہیں، میری بڑی بڑی ہڈیاں جو ہیں یہ پہاڑوں کا نقشہ پیش کر رہے ہیں. وہ بڑی ہڈیاں بڑے پہاڑ ہیں اور میری چھوٹی ہڈیاں چھوٹی پہاڑیاں ہیں، وہ نقشہ موجود ہے. اگر زمین کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں تو چشمے موجود ہے، نیچے چشمے بھی ہیں، نمکین چشمے بھی ہیں، وہ بھی آپ کے اندر موجود ہیں، میرے اندر موجود ہیں. میرے منہ کا چشمہ نیچا ہے، آپ مجھے لیتا ہوں کبھی کشی ترشی محسوس نہیں ہوئی، مگر جب کبھی خدا کے خوف سے آنسو بہ جائے اور وہ آپ کا آنسو کا قطرہ زبان پر آ جائے تو نمکین ہے. میٹھے چشمے بھی موجود ہیں، نمکین چشمے بھی موجود ہیں. اگر اس کائنات کے اندر دریا نئے زمین پر بہ رہی ہے میرے خیال میں وہ بھی ہے. میری بڑی رگیں جو ہیں وہ بڑی نہروں کا نقشہ پیش کر رہی ہیں اور میری چھوٹی رگیں جو چھوٹی نہروں کا نقشہ پیش کر رہی ہیں. اور اگر یہ ذہن میں ہے کہ نہروں میں دنیاؤں میں تو جانور بھی ہوتے ہیں تو کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیجیے میرے خون کے اندر آپ کے خون کے اندر بھی ہزاروں جراثیم موجود ہیں. اگر یہ ذہن میں ہے کہ یہاں زمین پر درخت اڑتے ہیں بڑھتے ہیں کٹتے ہیں تو تیرے میرے اندر بھی پالوں کا نقشہ ہے جو بڑھتے بھی کٹتے ہوئے. اگر یہ نقشہ ذہن میں ہے کہ یہ روئے زمین یہاں کی جنگیں بھی ہوتی ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، اس کا بھی کچھ مات ہے کہ بہت جنگیں بھی ہوں، لڑائیاں بھی ہوں. جیسے یہاں دوست اور دشمن ہو، دونوں اس وقت پاکستان ہندوستان کی دونوں فوجیں آمنے سامنے بیٹھے ہیں لڑائی کریں گے، وہ بھی تیار ہیں ہم بھی سر پر قدم باندھے بیٹھے ہیں. تو میرے اندر بھی یہ کیفیت موجود ہے. شیطان اور شر کا مشکل بھی میرے اندر موجود ہے. اس کی شیطان کی فوج اور نفس کی فوج میں تین قسم اعلیٰ
کہا کہ ہر جنگ کے سارے سامان اس نے تیار رکھے ہوئے ہیں، اور اسی میری جسم کے اندر میری دل کی فوج بھی ہے، اس دل کی فوج کے فوجی بھی ہے، دل کمانڈر چیف ہے اس کی فوجی بھی، غالب اسی میں سکھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جس کے مسئلہ ادا ہو جائے جسم کے اندر ایک گوشت کا دوسرا ہے، ایک سرحد سنبھال جسم کلو ایک فصل فضل جسم کلو، اگر یہ گوشت کا ٹکڑا درست ہو جاتا ہے تو تیرا سارا نظام درست ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا درست ہو گیا، دل کا لوتھڑا درست ہو گیا، میرے سارے جسم کا نظام درست ہو گیا، میرے فصل فضل جسم کلو، اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، میرا دل ٹھیک ہے یہ اس کی سارے آپ اس کے سپاہی ہیں تمہارے دل کو دل دیا، دل چاہا تو آپ آ گئے، آپ کا دل نہ چاہتا مسجد میں آنے کو تو کیسے آ گیا، دل چاہا تو آپ کے قدم اٹھے مسجد کو آ گیا، دل چاہتا ہے تو مسجد کو آیا، اگر دل خراب ہو گیا تمام چیز ناکام ہو گیا تو دل میں چاہا تو اس شراب خانے جانا تو خدا اپنا بھی قدم اس سے اٹھ جائیں گے، قدموں نے تو بات کرنی، ہاتھوں میں تابع داری کرنی، آنکھوں میں تابع داری کرنی، اگر دل تمہاری چیز صحیح ہے تو میری نگاہیں گوہر خراب ہو جائیں گے، میری نگاہیں دادا پر جائیں گی، میری نگاہیں ماں کے چہرے پہ پڑیں گی، میری نگاہیں باپ کے چہرے پہ پڑیں گی، اور یہ عقیدہ ہوگا کہ ماں کی ذات کا سواد بھاجی کا سواد ہے، ماں سے لڑنا چھوڑ دوں گا، ماں کے لیے کسی ہے تو ماں سے پیار کہے گی، جب یہ علم ہوگا تو باپ کے چہرے کی زیادہ کعبہ کی زیادہ حج کی سواب ہے، میں باپ کے چہرے کو عزت سے پیار سے دیکھوں گا، باپ سے لڑنا چھوڑ دوں گا، چلنا چھوڑ دوں گا، غرض یہ ہے کہ ایمانی فوجی دل کی فوج میں اگر یہ کامیاب ہوگی، دل کی فوج کامیاب ہوگی اور اس میں نفس کی فوج کو مار دے گی، اس کے سپاہیوں کو مار دے گی، تو پھر یہ بندہ فرشتے سے آگے نکل گیا، فرشتے تکتے رہ گئے یہ آگے نکل گیا، اگر شیطان کی فوج میں دل کے لشکر کو مار دے گی تو پھر قرآن کا کلام جو لوگ چوپاوں کی نمودن بلکہ اسے بھی گئے ہوئے اس کائنات کا حسن میں باہر دیکھوں جو کبھی حسن اپنے اندر دیکھوں تو یہ وشال حسن ہے، عدل ہے، مجھے اپنے اندر بھی عدل نظر آتا ہے، خدا اپنا ہے، آنکھیں برابر ہے، حسن ہے، خدا خاص کا کسی کی ایک آنکھ بڑی ہو جاتی ہے حسن ختم ہو گیا، کیونکہ عدل ختم ہو گیا، عدل زمانہ برابر، عدل زمانہ مساوات، جنات کے نسلیں ہیں اگر یہ برابر ہے تو چہرے روشن ہے، خدا خاص بات ایک بڑھ گیا یہ کٹ گیا یہ نہ ہوا تو روشن ختم ہو گیا، جو کہ عدل ختم ہو گیا، دانت ہے ان کا ایک معیار ہے، خدا خاص کا کسی کے ایک دو دانت چار کریں اس میں دے دیں عدل ختم ہو گیا، حسن ختم ہو گیا، کان برابر ہے تو عدل ہے، اگر خدا اپنا کسی کا کان ایک بڑا ہو گیا ایک ہاتھی کی مقدار ہو گیا ایک دوسرا حسن ختم ہو گیا، بات یہ کہہ رہا ہوں کہ عدل جو ہے صرف اسلام کے اندر وہ دوائی جس کا نام عدل ہے وہ کتنی جامع دوائی ہے اور کتنی کامیاب دوائی ہے، ہاتھ اگر میرے ہاتھ برابر ہے تو وہ حسن ہے، خدا اپنا ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے ایک ہاتھ سے بڑھ جاتا ہے حسن تو ختم ہو گیا، پاؤں برابر ہے تو اختیار میں پوری تمانیت ہے، میں چل رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں، خدا خاص کر پاؤں کے اندر مساوات عدل نہیں ہے تو اللہ اپنا آگے حسن ختم ہو گیا، یا دوسرے انداز میں دیکھیں کہ عدل مجھ پر عدل کسی کتنے تعلق ہے، میرے اندر اربع عناصر ہیں، پانی مٹی آگ ہوا، اگر
میرا گرمی میرے اندر موجود ہے، سردی میں موجود ہے. اگر گرمی بڑھ گئی، اگر ختم ہوا میں پھر بھی بیمار ہوں. یہ سردی لگ گئی ہے اس لیے بیمار ہوں، کیونکہ اگر ختم ہوا اس لیے بیماری آ گئی. یہ ہاتھ ڈوبنا زکام ہے بے شمار. مساوی اس لیے کر رہا ہے کہ ذہن میں آ جائے کہ اگر کا نظام کتنا بڑا نظام ہے اور اسلام نے اس نظام کو اپنایا، اس لیے کہ ضرورت تھی اس وقت اس دوائی کو. اللہ کی تعداد بلادر احسان، اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے جو اسے اپنائے اس پر چلو. اگر اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، خدا کی اس کا نام عادل ہے، اس کی صفات میں ایک صفت ہے اور مجھے حکم ہے تخلق بخلاق اللہ، لوگوں اللہ کی صفتیں اپنے اندر پیدا کرو. اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندے کے اندر رب کی صفت آ گئی تو خدا خاصہ بندہ رب ہو گیا. یہ کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر ذہن مشکل ہے تو غلط ہے. خدا کی صفتیں اپنے اندر پیدا کرو. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ بندے کے اندر خدا کی صفات آ جائیں گی تو بندہ خدا ہو گیا. خدا خدا ہے، بندہ بندہ ہے. اس لیے فرق صفتیں ساری میرے اندر خدا ہی آ جائیں، آپ کے اندر خدا کی ساری صفتیں آ جائیں، آپ پھر بھی خدا نہیں بن سکتے، میں پھر بھی خدا نہیں بن سکتا. اس لیے کہ اللہ کے اندر یہ جو صفات ہے اللہ کی، وہ اس کی ذاتی صفتیں ہیں، اس کی اپنی ہے، اسے کسی نے دی نہیں ہے. جتنے کمالات ہیں، جتنے اللہ کی صفات ہیں، وہ اس کی اپنی ذاتی صفات ہے، اسے کسی نے دی نہیں ہے. وہ محتاج نہیں ہے، وہ حی و قیوم ہے، وہ قادر ہے، اسے کسی نے نہیں دی، اس کی اپنی ہے. اور مجھے جو صفتیں دی تو خدا نے دی ہے، اس لیے میں محتاج ہوں. مقابلہ تو نہیں ہو سکتا. بندے کے اندر جتنی صفات خدائی آ جائے بندہ بندہ ہی رہے گا. اور یہ تو سمجھ صفات بھی ایسی بات نہیں، بندہ بندہ ہی رہے گا، اس کی اپنی ذاتی صفات ہے. رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم یہ اللہ کی رؤوف ہے، رحیم ہے. اور سورۃ توبہ کے آخر میں رؤوف الرحیم حضور کے بارے میں ہے کہ حضور رؤوف الرحیم ہے. فرق یہ ہوگا کہ اللہ بذات خود رؤوف الرحیم ہے اور مصطفیٰ کو خدا نے بنایا ہے، اس لیے کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کی صفات کو اپناؤ. خدا ستار ہے، میں کتنے گناہ کرتا ہوں پھر پردے ڈھانپتا ہے. مومن کا جرم دیکھو، تم بھی پردہ پوشی کرو. یہ مانتا میں کتنے گناہ کرتا ہوں، ڈھیروں گناہ ہے، ہزاروں لاکھوں ٹنوں کے حساب سے گناہ ہے، مگر اس کا غفور رحیم ہونا اس سے کہیں بڑا ہے. وہ تو صرف یہ کہتا ہے کہ کوئی بندہ جس کے ساتھ مجھ سے مانگے تو صحیح. حدیث پاک میں آتا ہے صبح کے وقت، صحیح کے وقت آسمان اول پر خدا کے جس دروازہ ہوتا ہے فرماتا ہے عالم المستغفر اغفر له، کوئی ہے معافی مانگنے والا میں معاف کر دوں. کوئی ہے بیمار وہ شفا چاہے تو میں شفا دے دوں. کوئی ہے محتاج وہ اپنی محتاجی کا ذکر کرے تو میں اس کی محتاجی دور کر دوں. حتی طلوع الفجر. اور یہ پیغامات نشر ہوتے رہتے ہیں فجر تک. وہ غفور ہے. مجھے بھی چاہیے کہ اگر کوئی میرے ساتھ جاتی کرے اور وہ معذرت کرتا ہے میں سے بھی معاف کر دوں. اگر یہ جو اصول اپناؤں، آپ یہ اصول اپنائیں اور ہمارے اندر یہ کیفیت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم اپنے اندر لینے کی کوشش کریں تو یقیناً معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے. میں کسی کا جرم دیکھوں گا اسے سمجھا دوں گا، اس کو نشر نہیں کروں گا. ستاری ہے، پردہ پوشی ہے. کوئی جاتی کرے گا میں اسے معاف کر دوں. اللہ رزاق ہے، مجھے آپ کو رزق دے رہا ہے. اگر میں کسی بھوکے کو دیکھتا ہوں میرے پاس 10 روپئے ہے تو میں اسے 2 روپئے دے دوں. اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی یہ شان رزاقی ہے، اس کا جلوہ ہے، یہ اس کا پرتاؤ ہے.
تو میں بھی غریب کو دوں، میں بھی بھوکے کو کھلاؤں، میں بھی پیاسے کو پلا دوں. اللہ تعالیٰ کی صرف عدل اور یہ اسلامی نسخے کا ایک جز ہے جو اسلام کا نسخہ حضور لے کر آئے ہیں. اور اس نے کامیابی کتنی کی، اتنی بڑی کامیابی حاصل کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ کائنات کے شہنشاہ ہیں اور کامیاب نسخہ کامیاب کرنے کے لیے میں اپنے پر مبارک کروں. لوگوں میں کتنا اثر ہوگا. آپ اور میں اگر لوگوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو، میں نماز نہیں پڑھتا، اثر کیا ہے؟ میں کہتا ہوں سچ بولو اور میں خود جھوٹ بولتا ہوں تو اس کا اثر تو نہیں ہو سکے گا. اب یہ عدل کا جو نسخہ ہے محبوب پاک ارشاد وتسلیم نے اس نسخے کو کس طرح لوگوں میں مقبول کیا. بنی مخزوم کی ایک لڑکی امین قبیلہ ہے بنی مخزوم اس قبیلے اس نے چوری کر دی، پکڑی گئی چوری پر. اب چوری کی سزا آپ کا کٹنا ہے، قرآن مقدس اس نے بیان کر دیا. اب یہ قبیلہ کیونکہ بڑا باغیب قبیلہ تھا، باغیب قبیلہ تھا، عزت ناموس کے لحاظ سے اس کی بڑی بڑی چیزیں تھی. تو خاندان نے ماں باپ نے سوچا کہ اس لڑکی کو جو بارگاہ رسالت میں جائے گی تو سزا ہوئی. اس کا نام تھا فاطمہ، اس لڑکی کا نام تھا فاطمہ. اب بنی مخزوم نے بارگاہ رسالت میں سفارش کروائی اور سفارش کروائی اسامہ بن زید. یہ حضور کے بڑے پیارے تھے، زید کے بیٹے تھے. اسامہ زید کے بیٹے بھی پتہ نہیں وہ اصل جو اسامہ تھا اس کا کتنا مقام ہوگا، اتنا مقام ہوگا. اب ایک جو نام کا اسامہ ہے جس نے اس کا نام رکھا ہوا ہے، اس ایک اسامہ نے پورے کے اندر پہ حکم چاہا تھا. دنیا کفر ہی نہیں ہوئی ہے، اس کی بنیادیں ہی نہیں ہیں. اور انگریز کے بش کے وہ دعوے کہ ہم ایسی چیز بنا رہے ہیں کہ چونٹی سے 37 بھی چھوٹی نظر ہوگی اور پہاڑ کے اندر بھی ہوگی تو ہم دیکھ لیں گے. یہ دعویٰ ہے مگر 6 فٹ کا اسامہ نظر نہیں آ رہا. یہ دعوے اتنے جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں انگریز کے، اتنی بکواس نمایاں ہو رہی ہے اس کی کہ کوئی ایسی شے نہیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو. ہم نے ایسے آلات یاد کر رہے ہیں کہ پہاڑوں اور غاروں میں دیکھا جا سکتا ہے. نہیں وہ اسامہ یہ عمر پھرتی لیے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے. جس آدمی نے نام رکھا تھا اسامہ کا، جس آدمی نے نام رکھا تھا ان کا، جس نے اپنا نام رکھا، جس کے ماں باپ نے، جس کے ماں باپ نے نام اسامہ رکھا، ناموں کی برکت ہے. یہ دونوں ناموں نے کفر کو ہلا کر رکھا ہوا ہے. اور قیامت آ جائے گی مگر وہ جرنیل میرے فاروق جرنیل اس جیسا جرنیل کی ماں جڑے گی نہیں. یہ تو لوگ نام سے پیدا ہوتا ہے. قیامت تک ان ناموں کی برکت رہے گی، قیامت تک ناموں کی برکت رہے گی. اسامہ کو بھی پیار رکھتے تھے کیونکہ زید کا بیٹا تھا، زید بڑا پیارا غلام تھا. یہ ان کا بھی بڑا عجیب بات ہے. جب حضور کی بارگاہ میں زید آئے ہیں، غلامی میں آ گئے تو ماں باپ پتہ چلتا مکہ شریف میں آ گئے. آ کر حضور سے عرض کی کہ ہمارا بیٹا آپ کی غلامی میں ہے تو ہم چاہتے ہیں اس سے آپ آزاد کریں. منت اسماعیل کی کائنات کے شہنشاہ فرماتے ہیں تم آ گئے ہو، مجھے کیا اعتراض ہے کہ مجھ سے دوسروں کو مجھے چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو میں تمہیں نہیں جانا چاہتا. ماں باپ دونوں نے زید کی منتیں کی کہ تمہیں ہم نے تیرے آقا سے اجازت لے لی ہے اور تو گھر واپس وطن چل. تو کہا کہ ان کے قدموں میں مرنا وطن جانے سے بہتر سمجھتا ہوں.
زید کے دل میں بھی پیار انتہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کے دل کا پیار ہے. اور کبھی کبھی نے پیار میں اسامہ کو اور امام حسن کو اور امام حسن دونوں کو ایک ران پر اسامہ کو بٹھا لیتے، ایک پر حسن کو بٹھا لیتے. غلاموں سے پیار، بتاؤ کہاں سے لاؤ گے ایسا حکمران، کہاں سے لاؤ گے ایسا سلطان جو غلام کے بیٹے کو ران پر بٹھا کر اپنے حقیقی نواسے کو دوسری ران پر بٹھا کر کبھی اس کا سر چونتے ہیں کبھی اس کا سر چونتے ہیں. ایک مرتبہ اور بات بڑی ایک سرکار نے فرمائی، گود میں لیا اسامہ کو، زید کے بیٹے کو رضی اللہ تعالیٰ ہو، اور بڑے پیار سے فرماتے اسامہ اگر تو ہوتا نا لڑکی تو میں تیرے لیے کانٹے بنواتا، تیرا گلو بن بنواتا، تیری چوڑیاں بنواتا. کیا اسامہ کو لائے بات یہ بنا کہ اسامہ کو بار کا سال کو ہے. اگر تو اسامہ عرض کرتے ہیں دونوں بھی بڑا ناشتہ جو سے پیار کرتے ہیں تو میں جو کچھ عرض کروں گا وہ مان لیا جائے گا. درخواست نہیں کرنا تھی کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ یہ لڑکی بنی مخزوم کی جو فاطمہ ہے اسے سزا نہ ملے، اس کا ہاتھ نہ کٹے، اس کا ہاتھ نہ کٹے، سارے علاقے میں بدنامی ہو جائے گی کہ بنی مخزوم کی بیٹی فاطمہ نے چوری کی، اس کا ہاتھ کٹ گیا. اسامہ نے رسی کی کائنات کے شہنشاہ فرماتے ہیں بیٹے اسامہ بنی اسرائیل اس لیے تباہ ہو گئے کہ جب کوئی بڑا آدمی اسے جرم کرتا تھا اسے چھوڑ دیتے تھے اور جو چھوٹا کرتا تھا تو اسے پھنسا لیتے تھے. بنی اسرائیل کے زوال ان کا تنزل کا سبب یہ بنا کہ وہ بڑوں کو چھوڑ دیتے تھے اور ایک بدو کا پیر غسان کے بادشاہ کے کپڑے پر آ گیا، جبلا کے کپڑے پر. بڑی بدناک نگاہوں سے دیکھا جبلا نے اسے اور کہا کہ میرے کپڑے کی تمہیں توہین کر دوں، تو وہ کون، تو نے میرے کپڑے پر قدم کیوں دیا، پاؤں کیوں رکھا، پیچھے کیوں نہیں آیا. بہت سی باتیں تھی. اس سے میں آ کر زوردار تھپڑ لگایا جبلا نے اس بدو کو، اس بیچارے کا دانت ٹوٹ گیا، اتنا زوردار تھپڑ تھا کہ دانت ٹوٹ گیا. وہ اسی حالت میں خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دام تھا، اسی حالت ایک دور تھا. یہ وہ اگر کی بات کریں تو نسخہ کامیاب کتنا رہا. حضور کے دور میں جا کر فاروق اعظم کے ساتھ پیش کر دیا کہ مجھے جبلا نے غسان کے بادشاہ نے اس جرم پر، اس غلطی پر تو اتفاق سے میرا قدم آیا، تھپڑ مارا، میرا دانت ٹوٹ گیا. آپ نے جبلا کی جواب کرنی کی غسان کا بادشاہ ہے اور کوئی رعایت نہیں، کوئی مراعات نہیں. اسے یہ ہو جائے اچھا یا تم معاف کر دو، یہ بھی کرنا ہے تم اسے معاف کر دو، بڑا آدمی آگے جبلا کیا کہ اسے تو مارا ہے کہ میرے حاجی نے اسے مارا ہے اور اس نے میرے کپڑے پر لوٹ دیا تھا، اپنا پاؤں تھا خراب کر دیا میرا کرتا، اس لیے میرے تھپڑ مارا ہے. فاروق اعظم فرماتی ہیں اس بدو کو فرماتی ہیں اسے جبلا سے کہا کہ بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور بدو سے کہا کہ جتنا تم اس نے زوردار تماچا لگایا تم مار سکتے ہو. اب جب یہ بات ہوئی تو غسان کے بادشاہ نے کہا یہ کیا معاملہ ہے. جبلا نے کہا کہ فاروق امیر المومنین یہ تو ایک بدو آدمی ہے، اکھڑ آدمی ہے، انپڑھ آدمی ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ میں غسان کا بادشاہ ہوں. اس آدمی کو میرے برابر کس نے کر دیا، اسے جرت کیسی ہو گئی کہ میرے کپڑے پر قدم رکھتا، کس شے نے سے برابر کیا. فاروق فرماتی اسلام اسلام نے تو برابر کر لیا کیونکہ تو بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان.
تو اس نے وقت مانگا. جب اللہ نے وقت مانگا جی میں بدلا دینے کے لیے وہ تھوڑا سا وقت دے دیا جائے, کوئی بات نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے وقت دے. وہ وقت مانگ کر آگ گیا, مرتد ہو گیا. وہ مرتد ہو گیا تھا. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ اتنا بڑا آدمی تھا, نہیں کر دی جاتی تو نہ بس نہ بھاگتا اسلام میں رہ کر سننا نہیں, کوئی دوبارہ اس سے بات نہیں ہے. عدل وہ ضابطہ تھا میرے لیے جس نے پوری دنیا کو ایک انصاف کے معیار پر لا کر کھڑا کر دیا. اب عدل کی صورتیں کئی ہیں. کوئی پرواہ نہیں کی کہ اتنا بڑا آدمی تھا, نرمی کر دی جاتی تو نہ بس نہ بھاگتا اسلام میں رہ کر سننا نہیں, کوئی دوبارہ اس سے بات نہیں. عدل وہ ضابطہ تھا میرے بیٹے جس نے پوری دنیا کو ایک انصاف کے معیار پر لا کر کھڑا کر دیا. اب عدل کی صورتیں کئی ہیں. سب سے پہلے بڑا ضروری ہے کہ میں اپنی ذات سے تو عدل کروں. ایک ہے میں آپ کے ساتھ عمل کروں, آپ میرے ساتھ عمل کریں. ایک یہ کہ میں اپنے ساتھ بھی انصاف کروں. آغاز عدل کا اس نسخے کے اس جز کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو سوچوں کہ میں کیا ہوں, کیا میں اس دنیا میں آ کر اس زندگی میں ایسے کام تو نہیں کر رہا جو قیامت کے دن میری بیس کا سبب ہے, جو قیامت کے دن میرے جلنے کا سبب ہے, قیامت کے دن میں جنم کہیں گے مر جاؤں. اگر میں یہ نہیں کر رہا, ایسے کام کر رہا ہوں جو جلنے سڑنے والے ہیں قیامت کے میرے لیے, تو میں اپنی ذات پر بدترین ظلم کر رہا ہوں, انصاف نہیں کر رہا. قرآن میں فرماتے قوا انفسکم واہلیکم نارا, لوگوں اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ, جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو سب سے پہلا انصاف تو یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ ایسے اعمال وابستہ کروں جو قیامت کے دن میری نجات کا سبب ہو. اگر یہ نہیں ہے کہ میں انصاف ہوں, پھر میں اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوں. انفسکم واہلیکم نارا. قرآن مقدس نے حدیث پاک کو فرمایا ولا تشددوا علی انفسکم, یہ بھی انصاف ہے کہ نیکی کرنے میں, حتیٰ کہ نیکی کرنے میں بھی مجھے اپنے وجود پر تشدد نہیں کرنا چاہیے. کہ ایک آدمی کھڑا ہے 18 گھنٹے کی میں اللہ اللہ کر رہا ہوں, کھڑے ہو کر کر رہا ہوں, 20 گھنٹے کھڑے ہو کر کر رہا ہوں, 50 گھنٹے میری عبادت ہے میں کھڑے ہو کر کر رہا ہوں. اس پر بھی عام لوگوں میں جو مشہور ہے, عام جو بات ہوئی بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی ہے کہ آپ رسے کے ساتھ لٹکے رہے کنویں میں, یہاں بوڑھے والے کے قریب مجھے آئے. کچھ لوگ اسے مذاق کر کے کہتے کہ صاحب میں نمازیں نہیں پڑھی. نہیں, اس عبادت محفوظ اللہ محفوظ کی پتہ نہیں. آپ عین وقت پر آپ کو خادم کھول دیتا تھا, نماز پڑھتے تھے, نماز کی باقاعدگی تھی. زور کا وقت ہے زور کی نماز پڑھی, اثر کا وقت ہے اثر کی نماز پڑھی. ولایت ہے ہی دین کی کتاب کا نام, دین کی ہٹ کر کوئی ولایت نہیں. یہ شوق کا بازی عام ہے. یہ پرسوں بچوں نے یوم آزادی کے موقع پر اچھی جامعہ کے بچوں نے انتہائی کامیاب پروگرام کیا. اس میں کچھ انہوں نے مزاح کے لیے شوبدہ بازی کی چیزیں دکھائیں, تو میں نے اس پر تبصرہ کیا تھا کہ یہ دیکھو شوبدہ بازی کا نام ولایت نہیں ہے, آسمان پر اڑنے کا نام ولایت نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے وہ جو آیا تھا دکھانے کے لیے پروفیسر صاحب تھے, انہوں نے خود کہا تھا کہ بچوں میں تمہیں دھوکہ دوں گا, اس لیے صداقت میرے دکھانے میں صداقت نہیں, صرف تم دکھانا چاہتا ہوں کہ ہاتھ کی چالاکی کیا ہوتی ہے. یہ صورتحال فضا میں اڑنا ولایت نہیں ہے, پانی پر تیرنا ولایت نہیں ہے. ولایت دین کی اتباع کے ساتھ اس کے مصطفیٰ کا نام ولایت ہے, اگر وہ نصیب ہوئے. اپنے آپ کو رسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, مسجد کے اندر رسی بندی نہیں تھی, تو فرمایا دونوں سے دونوں کے ساتھ. فرمایا یہ رسی کا کیوں ہے, کیوں بندی ہے؟ عرض کی کہ فلاں خاتون یہاں اللہ اللہ کرتی ہے تو سر کے بال باندھ لیتی ہے, جب منہ گئے یا کشش ہو تو بیداری ہو جائے. تو آپ نے فرمایا اپنی جانوں پر زیادتی نہ کرو, رسی کو توڑ دو.
عبادت کرنے میں بھی نہیں ملے, زبر میں بھی نہیں ملے, دین میں بھی نہیں ملے. ان دین حسن, دین آسان بات ہے, اس میں تشدد خام خام نے دین کو مشکل سمجھ رکھا ہے. اگر میں وہ اقبال کا راستہ اختیار کرتا ہوں, دین کا راستہ اختیار کرتا ہوں, اور وہ حدیث بات اس کی بڑی واضح دلیل ہے کہ صحابہ اکرام کھڑے ہیں, بیٹھے ہیں, ایک کل کرتے کہ ساری زندگی میں شادی نہیں کروں گا, دوسرے کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا, تیسرے کہتے ہیں کہ میں اللہ اللہ کروں ساری زندگی کاٹ کر لباس پہنوں گا. جو باتیں بڑی تھی محبوب پاک آ گئے, یہ بہن کی بارگاہ میں عرض کی. چلو آپ فرماتے ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں. ایک صحابی نے فرمایا کہ میں ساری زندگی جہاد کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دیکھو سنو میری بات, یہ جو تم نے سمجھ لیا یہ نہیں ہے, میری طرف دیکھو, میری شادیاں بھی, میری طرف دیکھو میں سوتا ہوں جاگتا ہوں, میری طرف دیکھو میں جہاد میں جاتا ہوں گھر بھی رہتا ہوں, میرا لباس میں تم دیکھو. گویا دین جو ہے میری اطاعت کا نام ہے, میرے پیچھے چلنے کا نام دین ہے. تو ذکر کر رہا تھا کہ عدل مسابقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عدل کرنے والوں کو فرمایا قیامت کے دن یہ عدل کرنے والے, انصاف کرنے والے نور کے منبروں پر ہوں گے. قیامت کے دن کے جو منبر بچھائے جائیں گے وہ نور کے منبر ہوں گے. ایک اور حدیث پاک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن صرف عرش کا سایہ ہوگا, عرش کے بغیر کوئی سایہ نہیں ہوگا. عرش کے سائے کے نیچے چند لوگ آئیں گے جو بیٹھیں گے. ایک تو وہ جو آپس میں دو بندے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, اور اگر وہ اختلاف ہو گیا تو وہ بھی اللہ کے لیے ہوا ہے. میں آپ سے محبت کرتا ہوں, آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں, میں اور آپ دونوں خدا کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اگر میرے اندر آپ نے خدا کی محبت کو مفروض پایا, آپ چھوڑ گئے تو یہ بھی نہیں پیار ہے, اللہ کے ساتھ آپ کا پیار ہے. تو وہ جو دنیا میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے سائے کے نیچے بھی ہوتے. ہمارا ایک شخص وہ لوگ بھی شاید ہوئے جو مسجد سے نماز پڑھ کر گئے تھے اور پھر ان کا دل مسجد سے لگے رہا تو پھر میرے ایسے دل مار پڑی جن کی زندگی مساجد کے ساتھ الگ سے وہ بھی اس کے نیچے آئیں گے. تیسرا وہ بھی بندے کا اس کے نیچے ہوئے, وہ بندہ بھی اس کے نیچے گرا جسے کسی عورت نے دامت بھی گرائی, وہ مالدار بھی تھی, وہ حسینہ بھی تھی, مگر اس نے خدا سے ڈرتے ہوئے اس کی طرف توجہ نہیں کی. یہ جو برائی سے بچنے والے ہیں, زنا سے گناہ سے بچنے والے ہیں, وہ لوگ قیامت کے دن اس عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. وہ لوگ جو کرسی پر بیٹھ کر عدل انصاف کرتے حاکم ہیں, اور یہ نہیں ہے کہ اگر صرف حاکمی کرتی میں بھی عدل کرنا ہے, میں اپنی بیوی کے ساتھ عدل کروں, اپنے بیٹے کے ساتھ کروں, بیٹی کے ساتھ کروں, نواسوں کے ساتھ کروں, پوتوں کے ساتھ کروں, خاندان کے ساتھ کروں, بھائیوں کے ساتھ کروں. اسی طرح میں سارے کے سارے اس ضابطے کے پابند ہیں کہ اس نسخے کو اپنے اندر اپنے گھر میں استعمال کریں اور اس نسخے کو اپنائیں. اگر یہ نسخہ ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے تو بدبیجی بھی آ جائے گی, دست گردی بھی آ جائے گی, کپڑے غلط بھی آ جائے گا, بیوی پر ظلم کرنا بھی آ جائے گا, بیٹوں پر زیادتی بھی آ جائے گی, بیٹوں پر زیادتی بھی آ جائے گی, سارے لوگوں پر ظلم کے لیے ہاتھ بڑھ جائے گا. اسلام ضابطہ ہے جس میں اس برائی کے خلاف عمل کرنے کو لوگوں خدا کو حکم دیتا ہے عدل کا احسان. یہ بھی اسلام وہ ایک ایسا حسین نسخہ اور ایسا حسین ذات کا ہے جس کی وجہ سے پرسوں کا واقعہ پیش آیا. پرسوں 14 اگست ہے, 14 اگست کا جو واقعہ پیش آیا, آزادی کے یوم آزادی, یہ اسی اسلام کے سبب ہی ہوا ہے کہ اسلام ایک الگ اس نے نظام قائم کر دیا ہے اور ان لوگوں کا نظام الگ تھا. جو آپ نے ترسیم آئی ہے آزادی صدی میں, یہ بہت بڑا ایک اہم تاریخی واقعہ ہے. 23 مارچ 1940 کو لاہور کے اندر جو قرارداد پاس ہوئی کہ ہم پاکستان بنائیں گے, انگریز سے اپنا ملک لینا چاہتے ہیں,
کیونکہ ہمارا مزاج اس سے نہیں ملتا تھا، اس کے نتیجہ ہم سے نہیں ملتے، کیونکہ ہم سے نہیں ملتے تھے، سے یہ اعلان تھا، یہ صرف قرارداد پاس نہیں ہوتی بلکہ یہ اعلان جنگ تھا. اتنا بڑا جو جرم ہم سے کئی گنا بڑا وہ ایک طرف ہے، اور ہم تھوڑی سی جماعت جو اس ضابطے کو لے کے اسلام کے ضابطے کو لے کے چلنے والے نہیں کرتے. پھر صرف سکھ بھی اس کے ساتھ تھا. سکھوں کو یہ پتا چلا تھا کہ ہندوستان ہندوؤں کے ساتھ میں کرے ہم اتنا نقصان کے ساتھ ہو گیا، اور ہندوؤں کی شاہ کریں گے سکھوں ہم مسلمانوں پر کتنی ظلم کی. اب رہتے ہیں چیختے ہیں، کبھی کوئی سکھ ملے کچھ جانکاری سے بات نہیں کیا، بات تو سنا ہندو سے نہیں ہے، مسلم ہمیں بتائے گا کہ وہ بدترین طبقہ جو تھا. جب انہیں پتا چلا کہ یہ کون ایسی ہے، سکھ ان کے ساتھ تھے، پارسی ان کے ساتھ تھے، مجوسی ان کے ساتھ تھے، جتنے لوگ ان کے ساتھ تھے. پھر شومی قسم کی یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت یہ ان کے ساتھ تھی، جو کہتے تھے کہ نہیں یہ ایک جماعت ہے، یہ پاکستان میں بنایا گیا، جس کی تربیت اس طبقہ علماء نے کہا کہ نہیں ہم اس کے خلاف ہیں. علامہ اقبال کی روح ڈٹ گئی، اس نے جو جماعت ہند کے ایک عالم کو مخاطب دے کر کہا سیرت بسر ماڈل. میں حیران ہوں کہ اتنا بڑا عالم جو جماعت ہند کا عالم وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں اصل مطلب ہے. علامہ کہتے اقبال غلط کہہ رہا ہے، سیرت بسر منبر کی ملت کا مطلب یہ ملت قوم وطن سے بنی ہے نہیں. بے خبر جو مقام حدیث حضور کے مقام سے کتنا بے خبر بن رہا ہے کہ جو کتنا بے خبر آدمی ہے جو وطن کو اصل دے رہا ہے. وطن اصل ملت ہے، اور ہم ملت ہیں، اسلام ایک ملت ہے، اس لیے ہم اپنا وطن الگ چاہتے ہیں. اور اللہ کا فضل اس وقت اس انتخاب میں جو منایا گیا 14 یوم آزادی، اس کے لیے بڑے دکھ آئے. مسلم لیگ نے جو کام کیا اس میں وہ اپنی مثال ہے. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس وقت پاکستان کے بنانے میں کل بھی میرے بچوں سے بھی کبھی میں بات کہی تھی، وہ بھی منا رہے تھے، میں نے ان کے ساتھ شامل ہو گیا. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی تعمیر میں میں نے اچھے سمجھداری کی صورت میں حصہ لیا ہے. طالب علموں کے تقریروں میں چلتا رہا. میری 75 سال عمر ہے، 56 سال پاکستان کو اس سے اتنا بڑا اس وقت اتنا بڑا تھا. اور مسلم لیگ کے ساتھ چونکہ وہ پاکستان کی حمایت کے لیے آ گئے تھے، قائد اعظم خود تکلیف تھی، انہوں نے خود کہا تھا کہ افسوس ہے کہ اس میدان میں میرے پاس چند کھوٹے سکے ہیں، میری جیب میں سکے چند ہیں وہ بھی کھوٹے تھے. اور اسے اپنوں سے بھی قائد اعظم کو اپنے سے بھی مقابلہ تھا، ہندو دھرم کا بھی مقابلہ تھا، سکھوں سے بھی مقابلہ تھا، پارسیوں سے بھی مقابلہ تھا، مجوسیوں سے بھی مقابلہ تھا، اور اپنوں سے بھی مقابلہ تھا جو چاہتے تھے کہ پاکستان نہ بنے. اور پھر شہادی کے اندر خدائی خدمت گاروں کا گروپ جو تھا، ولی خان کا خاندان، وہ ایک مضبوط گروپ تھا، وہ بھی اس کی طاقت معمولی نہیں تھی. یہ سارے لوگ ملے ہوئے تھے. اور پھر اللہ کا نام لے کر قوم سامنے میدان میں آئی ہے. 6000 علماء مشائخ کے 5000 سے زائد علماء مشائخ نے اس وقت فیصلہ کیا تھا اگر بالفرض ایسا ہو جائے کہ قائد اعظم اپنی مشن سے ہٹ جائے اور وہ کہے کہ میں پاکستان نہیں بناؤں گا، تو ہم اٹھ کھڑے ہوئے 5000 سے زیادہ، ہم اس وقت چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان بن نہیں جاتا. اور وہ علماء تھے، وہ صوفی تھے، وہ ہمارے مشائخ تھے. پیر جماعت علی شاہ صاحب بڑے پیش تھے اس گروہ کے ساتھ، علماء بڑے پیش تھے. اللہ کا فضل ہوا کہ وہ وقت آیا اور حالات ایسے تھے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھا وہ گاندھی کا زبردست چیلا تھا اور نہرو کا بڑا یاد تھا. لیبر پارٹی اس وقت برطانیہ میں حکمرانی کر رہی تھی، وزیر اعظم لیبر پارٹی کا تھا. وہ کبھی پسند نہیں کرتا تھا مسلم لیگ کو، کبھی پسند نہیں کرتا تھا اس نظام کو. اور ایک پھر تاریخ اور انداز میں چلی جس نے کہا کہ یہاں قومی ایک حکومت بنا دی جائے. قائد اعظم نے وہاں بھی بڑی ہمت کے ساتھ سمجھداری سے کام لیا. اگر وہی پتہ کامیاب ہو جاتا قومی حکومت کا تو 20 سال تک ہم پھر پاکستان کا نام نہیں لے سکتے تھے. بات یہ کہہ رہا ہوں کہ 14 آزادی
14 अगस्त का दिन, आज़ादी का दिन, ये बहुत बड़ा अल्लाह का करम है, एहसान है। और यही एक मुल्क पाकिस्तान है सिर्फ जो नजरिए पर मार्ग वजूद में आया, वरना जुबानों पर और चरणों पर, जुग्राफियाई सूरतों पर, मतलब बांग्लादेश है, बांग्लादेश नजरियाती मुल्क नहीं है मेरे नजरिए। वो अपना बांग्लादेशी जुबान को आया, वो बंगलों ने कहा कि हम देश चाहिए, बांग्लादेश चाहिए, बस उन्होंने भी बांग्लादेश रखा। वो नजरियाती नहीं है, नजरियाती पाकिस्तान है। कोई दुनिया का मुल्क नजरियाती तौर पर नहीं नजर आता, शायद खुद होगा। सिर्फ ये है जिसने कहा था कि यहाँ इस्लाम होगा। जुबान रही तो मुल्क रहेगा, जोग्राफिया रहा तो मुल्क रहेगा, जोग्राफिया टूट गया तो वो मुल्क भी टूट गया, जुबान गई तो वो मुल्क भी गया। इस मुल्क का नजरिया इस्लाम है और ये इसकी खुराक है, इसकी खुराक है। खुराक बंदे को मिलती रहेगी तो जिंदा रहेगा, खुराक खत्म होगी तो मर जाएगा। इसलिए हमने हर वक्त, मैंने तो अल्लाह का करम है, मेरी सारी जिंदगी 50 से लेकर इस वक्त तक आपके सामने गुजरी, उसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। हुकूमत में भी रहा कई मरहलों पर, मगर अपना मौक़िफ़ जो था अल्लाह के फज़ल करम से, उसे कभी मैंने दागदार नहीं होने दिया। अपना मौक़िफ़ मजबूत रखा है और हक की बात जिसमें जेल में आई वो कोई हुक्मरान रहा है, हम हमेशा मैं उसे कहते ही रहा और ये बात हमेशा ही। इसका ज़ात चूँकि इस्लाम है। सुबह नाश्ता एक आदमी हल्का फुल्का एक बिस्किट से नाश्ता करता है, तो आप उसे सुबह कच्चे शलजम दे दें और कच्ची मूलियाँ खिला दें तो वो जिंदा थोड़ा रहेगा। जिसकी आदत है एक बिस्किट खाने की, नफीस है, आधी प्याली चाय की पी लेता है, उससे आप कच्चे शलजम खिलाएं, कच्ची मूलियाँ खिलाएं, वो तो बीमार होगा। इस मुल्क की ग़िज़ा, इस मुल्क का नाश्ता इस्लाम है, इसकी ग़िज़ा इस्लाम है, क्योंकि ये बड़ा इस्लाम के नाम है। अब इस मुल्क को इस्लाम की ग़िज़ा देने के बजाय कोई हुक्मरान, कोई हुकूमत इसे सेकुलर का नाश्ता कराए, सेकुलरिज्म का नाश्ता कराए, सोशलिज्म की रोटी दे, कम्युनिज्म की रोटी दे, मुल्क बर्बाद हो जाए। इस मुल्क का वजूद उसी वक्त तक है जब तक इस्लाम का यहाँ याद है। और जितना इस्लाम खुदा पना अगर कोई हुकूमत इस्लाम को कमजोर करने की कोशिश करती है तो वो मुल्क को कमजोर कर रही है। और जितना इस्लाम को उसमें मजबूत किया जाएगा मुल्क मजबूत होगा, मजबूत तक मुल्क का खबर होगा। जरूरत है कि क्योंकि नजरिया इस्लाम था, चाहे हुक्मरान तबका इस पर गौर करें कि हमने इस मुल्क के अंदर इस्लाम को नाफिज कैसे करना है, इस्लामी क़वानीन को दुनिया के सामने कैसे लाना है, हक को इंसाफ की बातें लोगों को कैसे सुनाना है और कैसे करना है। इन्नद्दीन इंदल्लाह इस्लाम, ये इसका एक हिस्सा आज आपको बताया। एक दवाई, नुस्खा तो काफ़ी वसी है, उसकी एक दवाई जो ज़रूरत थी दहशतगर्दी के ख़त्म के लिए वो अदल था, इंसाफ था, बयानदारी थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गनीमत के तकसीम करते हुए रश पड़ गया तो एक सांप गिरे, महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छड़ी के साथ उसे पीछे हटाया, इत्तेफाक से छड़ी की खराश आ गई। उस बंदे के, उस सहाबी के चेहरे पर या माथे पर उस छड़ी की खराश आ गई। फौरन कायनात के शहंशाह फरमाते हैं ये अफसोस है, मुझे जख्म आ गया, लो ये छड़ी ले लो, बदल ले लो मुझसे, मुझे इस किस्म की छड़ी मार लो। अब उसकी आंसू कायनात के शहंशाह उमर फारूक के बेटे हैं अबू शामा, खलीफतुल मुस्लिमीन का बेटा है, अबू शामा नाम है इनका। इन पर केस बन गया, मुकदमा हो गया शराब नोशी का। शराब नोशी का मुकदमा हुआ, खलीफतुल मुस्लिमीन का बेटा है, मगर मदीना मुनव्वरा का चौक है जहाँ फैसला होता है कि इसे कोड़े मारे जाए। सारा मदीना मुनव्वरा दहल गया था, इधर उधर से बातें आने लगी कि 10 कोड़ों के बजाय खलीफतुल मुस्लिमीन से मशवरा दिया जाए कि 10 ऊँट आज़ाद कर दिए जाए, 20 ऊँट आज़ाद कर दिए जाए, 50 ऊँट खैरात दे दिए जाए, 100 ऊँट बैतुल माल में दे दिए जाए। मुख्तलिफ बातें थी। खलीफतुल मुस्लिमीन के कान में ये बात पड़ी तो फरमाया अबू शामा पर कोड़े ही चलेंगे। फारूक की हिम्मत नहीं है कि बेटे होने की वजह से मैं इस इस्लाह को माफ कर, मैं नहीं कर, याद रख अपने पर चलाए। चुनाचे कोड़े लगे। मदीना मुनव्वरा का चौक आज लिखवा है, जाकर पूछ ले चौक से, जाकर उन दीवारों से पूछ ले, वो दीवारें बता देंगी आपको, वो चौक बता देगा आपको
باب السلام کا علاقہ آپ کو بتا دے گا جہاں پر یہ کام ہوتا تھا، اس کے ذرے آپ کو بتا دیں گے کہ ایسا ہوا ہے. مر گئے. ابو شامہ کا انتقال ہو گیا. کسی صحابی نے خواب میں دیکھا، ابو شامہ کو خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بیٹھے. ابو شامہ جنہیں یہ کوڑے لگے تھے وہ محبوب کی آغوش میں بیٹھے ہیں اور جا کر حیران ہوئے. اور ابو شامہ نے کہتے ہیں میرے بابا کو ہاتھ باندھ کر میرا سلام کہہ دینا، میرے بابا کو میرے ہاتھ باندھ کر سلام کہنا اور کہنا ہے کہ آپ نے مجھ پر بڑا کام کیا، آپ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ مجھے سزا دلوا دی. آج اس سزا دلوا دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ نے اپنے قریب کر لیا. اگر محبوب ہے تو اگر وہ مجھے سزا نہ ملتی تو حضور سے میں دور ہوتا. اللہ تعالیٰ